الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله عز وجل في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبيين. مختصر حمد و صلاۃ کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم کہ اس نے ہماری زندگی میں آج ایک مرتبہ پھر ہم سب کو جمعۃ المبارک کی نور اور بابرکت ساعتیں نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں کے صدقے میں تمامی عالم انسانیت کو اس مہلک وبا سے خلاصی عطا فرمائے، حرمین شریفین اور ہماری مساجد کی رونقوں کو بحال فرمائے. الحمدللہ آج شعبان المعظم کی 30 تاریخ ہے اور انشاءاللہ آج رات سے نماز تراویح کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور کل انشاءاللہ عز و جل ہم پہلا روزہ رکھیں گے. گزشتہ جمعے ماہ رمضان شریف کی تیاری کے حوالے سے کچھ عرض ہم نے کی تھی اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث مبارکہ رمضان کی تیاریوں کے حوالے سے آپ اس کی سماعتوں کی نظر کی تھی. اب چونکہ رمضان شریف کا مہینہ ماشاءاللہ سایہ فگن ہونے ہی والا ہے، اس مہینے کی جو سب سے خاص بات ہے وہ ہے ماہ رمضان المبارک کی روزے. نماز کے بعد یعنی ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد ہم پر نماز پڑھنا فرض ہوتی ہے اور نماز کے ساتھ ساتھ روزے کی فرضیت، پھر زکوٰۃ کی فرضیت اور حج کی فرضیت، یہ وہ 5 بنیادی ارکان ہیں اسلام کے، یعنی توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. یہ 5 ایسے بنیادی ارکان ہیں کہ یہ اسلام کی بنیاد ہیں. ان میں سے کسی ایک رکن کا بھی اگر انکار کیا جائے تو بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا. ماہ رمضان شریف کے روزے 2 ہجری کے اندر فرض ہوئے. اس سے پہلے مختلف روزوں کی فرضیت رہی ہے اسلام کے اندر اور میں نے آپ سے گزشتہ جمعہ عرض کی تھی کہ انشاءاللہ آپ کو روزے کی تاریخ پر بھی میں انشاءاللہ کچھ عرض کروں گا، لیکن چونکہ حالات اتنے جلدی تبدیل ہو رہے ہیں کہ ہم ہر وقت ہنگامی صورتحال کے اندر رہتے ہیں. تو فی الحال روزے کی تاریخ کے حوالے سے تو ہم کوئی کلام نہیں کر رہے، لیکن کچھ روزے کی فرضیت اور روزے کی فضیلت پہ ہم کچھ تھوڑا سا آج کلام کرتے ہیں تاکہ اب جو کل سے دن شروع ہونے والے ہیں ماہ رمضان شریف کی جو رحمتیں و برکتیں شروع ہونے والی ہیں اور جو عبادت روزہ ہم پہ فرض ہے ہم اسے صحیح طریقے سے ادا کر سکیں. سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے. یعنی روزے صرف ہمارے ساتھ خاص نہیں ہیں، پچھلی امتوں میں جو روزے فرض کیے گئے تھے ان کے روزوں کی کیفیت یقیناً تبدیل ہوا کرتی ہے. مگر روزے کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، خدا خوفی تمہارے اندر آ جائے. اسلام کے اندر جتنی بھی عبادات ہیں وہ صرف چند رسومات نہیں ہیں، کچھ ایسا نہیں چند پریکٹسز ہیں بس آپ نے کر لیا، فزیکل پریکٹسز تھی وہ آپ نے اپنا لی بس اللہ خیر صلی اللہ، نہیں، بلکہ ہر عبادت کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اس مقصد کے حصول کی طرف ہم کو توجہ دینی ہے. اگر وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے وہ عبادت ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کا جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہم کو نماز کا بھی مقصد پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. یعنی نماز کا الٹیمیٹ فائدہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم برائی اور بے حیائی سے روکیں. اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر بھی نہیں رک رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں میں کوئی کھوٹ ہے. تو عبادتیں صرف
فزیکل پریکٹس کا نام نہیں ہے کہ جھک گئے, کھڑے ہو گئے, مخصوص اوقات میں یہ کام کر لیے بس, اس کے بعد ہمارا کوئی اس کا سروکار نہیں ہے. نہیں, ان عبادتوں کا باقاعدہ ایک روحانی اثر ہوا کرتا ہے. اگر وہ حاصل نہیں ہو رہا تو اپنی عبادتوں کے بارے میں ہمیں لازمی غور کرنا چاہیے. تو جو روزہ ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک, جو کھانا پینا اور ہم بستری کرنے سے اپنے آپ کو روکنا ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ نہ تو اللہ کو آپ کے بھوکے رہنے سے کوئی غرض ہے, نہ اللہ کو آپ کے پیاسے رہنے سے کوئی غرض ہے. یہ اللہ تو بے نیاز ہے. تو یہ ہم نے کیوں فرض کیا؟ یہ بھوک, یہ پیاس, یہ برداشت کیوں ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون. اس کا خاص مقصد یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو. اب تقوی کیا ہے؟ اس کو آسان سے لفظوں میں اگر سمجھیں, تقوی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جن چیزوں کا حکم دیا وہاں سے آپ پیچھے نہ ہٹیں, آپ حکم کی لازمی بجا آوری کریں, اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا اس کے قریب ہی نہ جائیں. یہ تقوی کی آسان سی تعریف ہے. بس آپ یہ سمجھ جائیں, یعنی جو اللہ کا حکم ہے وہاں سے غائب نہیں ہونا, اور جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا ہے اس میں ملوث نہیں ہونا. بس یہ تقوی ہے. اگر آپ یہ اختیار کر لیتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, آپ نے روزے کی عبادت کا جو مقصود ہے وہ حاصل کر لیا. اب آپ دیکھیں حالت میں ایک نورانی طاقت اور ایک روحانی مراقبے کی کیفیت ہمیں نصیب ہوتی ہے. میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, اور یہ وہ مثال ہے جو ہم روزانہ ہم اس کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیا ہے؟ دیکھیں, وضو کرتے ہیں ہم نماز کے لیے, اور وضو میں کلی کرتے ہیں, اور جب کلی کرتے ہیں تو ہم مطلب منہ میں پانی لیتے ہیں اور سارا کا سارا پانی ہم باہر نکال دیتے ہیں. یہ روزانہ نماز کے لیے ہم کرتے ہیں. لیکن جب روزے کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلی کرنے کے بعد منہ میں پانی لیا, کلی کر کے اس کے بعد بھی لوگ تھوک رہے ہوتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہی تو وہ پرہیزگاری کا عنصر اور مادہ ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ نہیں میرا روزہ خراب نہیں ہونا چاہیے, ایک قطرہ بھی میرے حلق کے اندر نہیں جانا چاہیے. اس سے پتہ ہے کہ اگر یہ پانی میں نے پی بھی لیا تو کسی کو پتہ تھوڑی چلے گا, کوئی دیکھ ہی نہیں رہا مجھے, لیکن اسے پتہ ہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب یہی مراقبے کی کیفیت آپ دیکھیں کہ روزے کی حالت میں کیا ہے, بچہ اس بات کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے کہ اگر اکیلے میں ہو, تنہائی میں ہو, شدید بھوک اور پیاس لگ رہی ہو, ایسے میں کوئی کھانے کی چیز میسر آ جائے یا کوئی نہیں دیکھ رہا ہو تو آپ کھا لیں گے؟ ہرگز آپ نہیں کھائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا. اور اسی طریقے سے میں ایک اور آپ کو بتاؤں کہ اگر کسی کا روزہ نہ ہو, وہ بھی جب کوئی چیز کھاتا پیتا ہے نا رمضان میں, تو بھی وہ ذرا ڈر کے سہم کے کھاتا پیتا ہے کہ آپ لوگوں کیا بولیں گے کہ اس کا روزہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی پامالی کا خوف دل کے اندر ہوتا ہے. یہی تو وہ چیز ہے جو روزے کا مقصود ہے. اگر یہ کیفیت ہمیں رمضان کے بعد بھی حاصل ہو جائے تو پھر زندگی کا مزہ ہی دوبارہ ہو جائے گا, پھر ہم حقیقی مسلمان بن جائیں گے, اور یہ جذبہ ہمارے اندر کار فرما ہو جائے گا کہ جس رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے میں نے صبح سے لے کر شام تک 12 گھنٹے 13 گھنٹے کے لیے جو حلال چیزیں تھیں ان کو چھوڑ دیا کیونکہ میرے رب کا حکم ہے, تو کیا اس رب کی محبت میں اور اسی رب کے حکم پر مجھے حرام چیزیں نہیں چھوڑ دینی چاہیے؟ جس رب کے کہنے پہ صبح سے لے کے شام تک میں نے حلال کو چھوڑ دیا, تو کیا اسی رب کی محبت میں اور اسی رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے شام سے لے کر اگلی صبح تک جو حصہ ہے پوری رات کا میرا, کیا مجھے اس میں حرام کام نہیں چھوڑ دینے چاہیے؟ انتہائی افسوس کے ساتھ اور انتہائی معذرت کے ساتھ نماز مغرب میں جب روزہ کھلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ روزہ ہی نہیں کھل گیا, بس اب رمضان ہی ختم ہو گیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمارے ذہنوں میں تصور چل رہا ہے کہ روزہ اور رمضان یہ صرف صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ہے, روزہ کھلتے رمضان بھی ختم, رات میں شاید رمضان نہیں ہوتا. حالانکہ ایسا نہیں ہے, ہر لمحہ رمضان ہے, ہر لمحہ رمضان ہے, اور اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنی ہے. جس طرح دن بھر میں برے کاموں سے اجتناب کرنا ہے, ویسی رات میں بھی برے کاموں سے اجتناب کرنا ہے. کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کی دن کے روزے اللہ نے تم پہ فرض کیے اور اس کی رات کی عبادتوں کو تمہارے لیے قرب الہی کا ذریعہ بنایا. اور پھر حدیث شریف میں فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا کہ جو کوئی ماہ رمضان کے روزے
سبحانہ و تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور فرمایا کہ جو ماہ رمضان کی رات میں قیام کرے، یعنی عبادتیں بجا لے کر آئے اور عبادتوں کی پابندی کرے اور ماہ رمضان کی راتوں کو غفلت میں نہ گزارے، فرمایا جو ایمان اور احتساب کے ساتھ خالصۃ لوجہ اللہ، اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے رمضان کی راتوں میں اگر عبادت کرتا ہے، قیام کرتا ہے، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو کچھ گناہ اس نے کیے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری کا عنصر نہیں ہے، یعنی آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز تو پڑھ سکتے ہو، لمبا آپ نے سجدہ کر لیا، لمبا آپ نے قیام کر لیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ قرآن تو پڑھ سکتے ہو، جو وہ سبحان اللہ کیا خوبصورت تلاوت آپ کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ خیرات بھی تقسیم کر سکتے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے حج بھی آپ کر سکتے ہیں، مگر روزہ ایک ایسی چیز ہے جس میں بہت مشقت ہے، جس میں بھوکا رہنا پڑتا ہے، جس میں پیاسا رہنا پڑتا ہے، اور روزے ایک ایسی عبادت ہے جو پوشیدہ عبادت ہے، جب تک آپ کسی کو نہیں بتائیں گے کہ میرا روزہ ہے، کسی کو نہیں پتا چلتا کہ آپ روزے سے ہیں یا نہیں، کتنی پوشیدہ عبادت ہے۔ اسی لیے اس کے جزا کے حوالے سے حدیث مبارکہ ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں اور میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس روزے سے اتنا زیادہ پیار کر رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کی جزا میں خود ہوں۔ اب اندازہ لگائیں، جسے جنت بنانے والا خالق مل جائے، اسے پھر کسی اور چیز کی کیا تمنا رہ جاتی ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کی رضا، اللہ کی چاہت اور اللہ کا قرب ہی تو سب سے بڑی ہمارے لیے انعام ہے، تو وہ کیسے ملے گا؟ ورنہ روزہ رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ اب اسی کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ ایک تو روزے سے محبت اور ایک روزے دار سے کتنی محبت ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے نا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے، یعنی جس بو کی وجہ سے لوگ آپ سے منہ موڑ دیں گے کہ یار بو آ رہی ہے تمہارے منہ سے، بات نہیں کرو، منہ بند رکھو، ادھر منہ کرو، ادھر منہ کرو، لوگ ناگواری کا اظہار کریں گے، لوگ منہ موڑیں گے، مگر رب کی رحمتوں کی توجہ کا مرکز آپ کی ذات ہوگی، آپ کے منہ سے بو آئے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ بو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ اسی طرح سرکار نے فرمایا للصائم فرحتان، روزہ رکھنے والوں کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرمایا ایک خوشی تو افطار کے وقت ہے کہ دن بھر بھوکا پیاسا تھا، اب جب اسے نعمت ملتی ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ملتا ہے، تو خوشی تو میسر آتی ہی ہے، لیکن دوسری خوشی کب ہے؟ فرمایا عند لقاء ربہ، جب اس کے اپنے رب سے ملاقات ہوگی۔ تو روزے دار وہ ہے جس کی رب سے ملاقات ہونی ہے، اسے رب سے ملاقات کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ آج اگر صدر صاحب سے، وزیر اعظم سے ملاقات ہو تو صاف ستھرا کر کے بندے کو بھیجے جاتے ہیں، لوگ پروٹوکول فالو کرواتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں جا سکتے آپ، یہ لباس پہن کر آئیں، یہ کر کے آئیں، یہ کر کے آئیں، وہ کر کے آئیں، اس کے بعد آپ جائیں گے۔ تو جو احکام الحاکمین کی بارگاہ میں جائے اس کی تیاری کیسی ہونی چاہیے، وہ کیسا ہونا چاہیے؟ تو روزہ رکھ کر اور روزہ فرض کر کے ہم کو بتا دیا کہ جو رب سے ملنے والے ہیں ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کی گفتار، ان کی تطہیر ایسی ہونی چاہیے کہ ان کا ظاہر بھی پاک اور صاف ہو، ان کا باطن بھی پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ تو ایسا مبارک مہینہ ہمارے سروں پہ سایہ فگن ہے الحمدللہ۔ آج بس مغرب کے بعد سے ہی رمضان کی ساعت میں برکتیں شروع ہو جاتی ہیں، ہر لمحے میں عبادت کے ثواب کی مطلب بہتات، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں برکتوں کا عالم یہ ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان کے روزے صحیح انداز میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث شریف میں سرکار نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، دن بھر جو بھوک اور پیاس کرتے ہیں، بھوک اور پیاس سے اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ہونے، کیوں؟ چونکہ وہ روزہ رکھ کر بھی حرام باتوں سے اجتناب نہیں کرتے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ روزہ رکھ کر بھی اگر کوئی حرام باتوں سے اجتناب نہ کرے تو اللہ اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی عبادتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی ماہ رمضان کی دوسری سوغات نماز تراویح۔ نماز تراویح سنت موقدہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پابندی سے ادا کی ہے، صحابہ کرام نے پابندی سے ادا کی ہے، اس لیے نماز تراویح سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ الحمدللہ حنفیہ عالمی جامع مسجد میں خواتین کے لیے جو نماز تراویح کا اہتمام ہوا کرتا تھا، اس سال حالات کی وجہ سے وہ نماز تراویح کا اہتمام نہیں ہوگا، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بالکل نہ تو پریشان ہو نہ ہی دل چھوٹا کریں، بلکہ آپ کیا کریں،
آپ اپنے گھروں میں نماز تراویح کا اہتمام کریں. کوئی مشکل بات نہیں ہے, کوئی دقت کی بات نہیں ہے. عشاء کی نماز پڑھنی ہے تو 4 سنت 4 فرض پھر 2 سنت 2 نفل, اس کے بعد 20 رکعت نماز تراویح پڑھیں گے, پھر اس کے بعد 3 وتر پڑھیں گے اور آخر میں 2 نفل پڑھیں گے. اب جو 20 رکعت نماز تراویح وہ 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہیں. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ لیجیے, کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور اگر رکعتوں کی گنتی بھولنے کا اندیشہ ہو تو اپنے پاس 10 گھٹنیاں رکھ لیں, کھجور کی گھٹنی رکھ لیں, کوئی بھی چیزیں رکھ لیں, کوئی بھی تسبیح کے دانے رکھ لیں. تو آپ دائیں ہاتھ پہ رکھیں, جیسے 2 رکعت ختم ہو ایک گھٹنی اٹھا کر بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں. اس کا اندازہ ایک مطلب 2 رکعتیں پوری ہو گئی میری, پھر 2 رکعتیں پوری ہوں پھر اس طرح رکھ لیں. تو اس طرح آپ 10 گھٹنیاں پوری کریں گی, آپ کی 20 رکعتیں آرام سے پوری ہو جائیں گی. ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لیں, کوئی مذائقہ نہیں ہے. چاروں کل آتے ہیں تو ایک ایک کر کے چاروں کل پڑھ لیں, جو صورتیں یاد ہیں وہ پڑھ لیں, مگر تراویح کو نہ چھوڑیں. ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ آپ نے جس طرح مسجد میں آ کر نماز تراویح ادا کی, آپ اپنے گھروں کے اندر بھی نماز تراویح کا اہتمام کریں, نماز تراویح کو نہ چھوڑیں. اور جو 4 رکعت کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں نا, دعائے تراویح, اگر کسی کو یاد نہیں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, ڈاؤن لوڈ کر لیجیے, دعائے تراویح لکھیں گوگل پہ, آپ کو مل جائے گی دعائے تراویح. اور اگر وہاں سے بھی نہ ملے تو بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر 4 رکعت کے بعد دعائے تراویح پڑھی جائے, کوئی سی بھی دعا پڑھ لیں, کوئی مذائقہ نہیں ہے. کوئی دعا نہ بھی پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس یہ 20 رکعت نماز تراویح 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے. اسی طرح وہ بزرگ حضرات جن کو حکومت نے یا بیمار حضرات جن کو حکومت نے مسجد میں آنے سے منع کیا, تو ان سے بھی دست عرض ہے کہ آپ مسجد تشریف نہ لائیں. علماء بار بار بتا چکے کہ آپ جماعت چھوڑنے کے گناہگار نہیں ہوں گے, آپ اللہ کی رحمت سے امید رکھیں. حالات کچھ ایسے ہیں کہ ہم کیا کریں, سب پریشان ہیں اس صورتحال میں. علماء پہ اعتماد کریں, ان کی بات کو سمجھیں اور تسلیم کریں. وہ بھی اپنے گھروں میں نماز تراویح کا اسی طریقے سے اہتمام کریں. میں آپ سے عرض کروں, بڑا اچھا موقع ملا ہے گھر گھر کو مسجد بنانے کا, گھر گھر کو مسجد بنانے, ہر گھر کو مسجد بنانے, ہر گھر میں تمام اہل خانہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ باجماعت نمازوں کا اہتمام کریں. کتنا مبارک موقع کہ آپ کے گھر والے تراویح نہیں پڑھتے تھے, آپ نے چلو میں امام بن رہا ہوں, میرے ساتھ تراویح پڑھو, جتنی صورتیں آپ کو یاد ہیں پڑھ دیں اس کے اندر. آپ کے بچے, آپ کی بیوی, آپ کی ماں, آپ کی بہنیں, سب لوگ ماشاءاللہ اگر نماز تراویح پڑھیں گے تو کیا روحانی ماحول ہوگا. وہ ماہ رمضان جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا, قرآن کا دورہ ہو جائے گا آپ کے گھر میں. تو خدا کے واسطے پریشان ہو, صبر کریں, ہمت کریں اور اتحاد کا مظاہرہ کریں, نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں. قوموں کا جو نظم و ضبط ہے وہ مصیبت و پریشانی میں بھی جانچا جاتا ہے, تبھی تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے متحد و منظم ہیں, کتنا باشعور لوگ ہیں. یہ آپ کے باشعور ہونے کا بھی امتحان ہے, آپ کے نظم و ضبط کا امتحان ہے. ہمت کریں اور صبر کریں, اللہ سے دعائیں کریں, انشاءاللہ یہ وقت بھی جلدی گزر جائے گا. انشاءاللہ نماز تراویح کے اہتمام کا بھی انشاءاللہ سلسلہ ہوگا. تو جو بھی ساتھی مسجد تشریف لے کر آئے, تو جو SOPs حکومت نے بتائی ہیں ہم نے اپنے فیس بک پیج کے اوپر بھی شیئر کرنی ہے. آپ ایسے بھی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں, اس پہ لازمی عمل کریں, ماسک لگا کر آئیں, وضو گھر سے کر کے آئیں, سنتیں گھر سے پڑھ کر آ جائیں, اور مصلی اپنے ساتھ لے کر آئیں. کیونکہ مسجد میں مصلی لگانے کی بچھانے کی اجازت نہیں جا نماز کی, تو آپ جا نماز اپنے گھر سے لے کر آئیں, بچوں کو نہ لے کر آئیں. بزرگ حضرات سے گزارش ہے, 10 بستہ گزارش ہے, آپ بھی مسجد کی رونق میں, مگر حالات کچھ ایسے ہیں, آپ تعاون فرمائیں, اپنے گھر میں نماز تراویح ادا فرما لیں, باقی نمازیں بھی گھر میں ادا کریں. اور مسجد میں جو نشاندہی ہم نے کر دی ہے, جن جگہوں پہ نشان لگائے ہوئے ہیں, ان جگہوں پہ آپ آ کر نماز کے لیے کھڑے ہوں, تاکہ سہولت اور آسانی کے ساتھ یہ سارے معاملات ہو جائیں. زکوٰۃ, صدقات, فطرات, عطیات کی بھی جو ہے نا وہ ترغیب بنائیں, کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سب سے اس پریشانی کو دور کرے اور جلد از جلد یہ ساری رونقیں دوبارہ بحال ہوں, معمولات زندگی پھر سے بحال ہو. یہ ہم سب کے لیے سیکھنے کا مرحلہ, ہم سب کے لیے سیکھنے کا مرحلہ ہے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے حق میں بہتری کے معاملات فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.